ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان کہ جس نے مجھ پر جمعے والے دن 100 بار درود پاک پڑھا تو اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو آج جمعہ مبارک کا خوبصورت دن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم 100 بار درود پاک پڑھیں۔ اچھا، جمعے والے دن اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، جیسے ایک حدیث پاک میں 200 بار درود پاک پڑھنے کا ذکر ہے۔ جو جمعے والے دن 200 بار درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک عصر کے بعد 80 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے تو اس کے 80 سال میں گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک درود پاک ہے جس کے اندر ذکر ہے کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ یہ جمعے والے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو کہ جمعہ مشہور و معروف دن ہے، اور اس دن جو درود پاک پڑھتا ہے تو لیسا من عبد یصلی علی الا بالغ صوته ہے سبحان، کہ وہ جہاں بھی ہوگا اس تک اس کی آواز مجھ تک پہنچے گی۔ قول و بعد وفات کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کی وصال فرما جانے کے بعد بھی آپ پر کوئی درود بھیجتا ہے تو کیا اس کی آواز آپ تک پہنچتی ہے؟ تو فرمایا قول بعد وفاتی، ہاں میری دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، وصال کر جانے کے بعد بھی اگر میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجے گا تو وہ جہاں بھی ہوگا اس کے بعد آپ تک پہنچے گا۔ جیسے بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے درود السلام پڑھا، کیا یہ تصور کیا تھا کہ میری آواز آقا علیہ السلام تک پہنچ رہی ہے؟ ہم نے تصور کرتے اب اگر یہ تصور ہے جیسے بھی میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ کو تک بات کر کے مائک کے ذریعے جا رہی ہے، تو مائک نہ بھی ہو تو تھوڑی بہت جائے گی، تو ہماری آواز اگر دور تک پہنچانی ہے تو اس کے لیے موبائل کے ذریعے جائے گی، انٹرنیٹ کے ذریعے جائے گی، اسپیکر کے ذریعے جائے گی۔ لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اگر آواز پہنچانی ہے تو کوئی موبائل نہیں، کوئی نیٹ نہیں، کوئی اسپیکر نہیں، آپ دھیمی آواز میں بھی اگر درود و سلام پڑھیں گے تو آپ کا وہ درود و سلام پڑھنے والی آواز آقا علیہ السلام تک پہنچے گی۔ اب کہتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت تیرا دونوں نزدیک سے سننے والے وہ کان کان لا دے کرامت بیٹا او سلام مصطفیٰ، اور ہم یہاں سے پکارے آقا مدینے سنے میرے آقا کی سماعت پہ۔ اب جیسے اتنے پیار سے پڑھنا دھیمی دھیمی آواز میں میٹھی میٹھی آواز تو ہماری آواز کہاں جا رہی ہے؟ لیسا من عبد یصلی علی الا بالغ صوته ہے سبحان، جہاں سے بھی ہم پڑھیں گے ہماری آواز آقا علیہ السلام تک پہنچے گی۔
اب جمعے والے دن یہ تصور کر کے درود پاک پڑھا کہ ہماری آواز آقا کے سلام تک جا رہی، تو اللہ پاک ہمیں خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 چیزیں اس کو ہم نے فوکس کرنا ہے، یعنی پہلی بات ہے عقائد، مل کے بولے کیا ہے؟ عقائد۔ نمبر 2 عبادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 ہے معاملات، معاملات، نمبر 3 کیا ہے؟ معاملات، اور نمبر 4 ہے اخلاقیات۔ نمبر 4 کیا ہے؟ اب اخلاقیات میں اچھے اخلاق بھی ہیں اور برے اخلاق بھی ہیں۔ اچھے اخلاق سے مراد تقویٰ، توکل، قناعت، صبر، شکر، اور برے اخلاق سے مراد کیا ہے؟ حسد، تکبر، ریاکاری، جھوٹ، غیبت، یہ برے اخلاق۔ تو یہ 5 ہو گئے، اچھے اخلاق، برے اخلاق، یہ معاملات، عبادات اور عقائد۔ ان کے متعلق علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے۔ ان کے متعلق علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یعنی آپ اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں سیکھیں، یہ ہمارے عقائد ہیں۔ اور عبادات سے متعلق کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اچھا اسی طرح جو ہے نا وہ جنازہ، عیدین، تو یہ سب جو ہے نا یہ عبادات ہیں۔ یہ کیا کہلاتی ہیں؟ ان کے متعلق جاننا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے معاملات۔ معاملات میں کیا چیز ہے؟ نکاح، طلاق، تجارت، خرید و فروخت، وراثت، نوکری، یہ سارے معاملات ہیں۔ تو ان کے بارے میں بھی ہمیں جانکاری ہونی چاہیے۔ اور چوتھی کیا چیز ہے؟ اخلاقیات، اچھے اخلاق، تقویٰ، توکل، قناعت، صبر، شکر، ہمت، حوصلہ، صابر، شاکر کیسے بنے گا، ہمارے اندر اخلاص کیسے پیدا ہوگا، اس کے بارے میں جاننا۔ اور برے اخلاق جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، اچھا اسی طرح جو ہے نا وہ حسد، تکبر، ریاکاری، بدگمانی، بغض، کینہ، ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، یہ برے اخلاق کے بارے میں بچنا کیسے، یہ ہم پر فرض ہے۔ تو یہ ہمارے پر 5 فرائض ہو گئے، عقائد کے بارے میں جاننا، اور عبادات کے بارے میں جاننا، معاملات کے بارے میں جاننا، اور اخلاقیات یعنی اچھے اخلاق اور برے اخلاق کے بارے میں جاننا۔ ہر ایک کے حسب علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے فرض کفایہ، ایک ہوتا ہے فرض، اور ایک ہوتا ہے فرض عین۔ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سے کوئی ایک ادا کر لے تو فرض ادا ہو جائے، اور فرض کفایہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ادا کر لے تو ادا ہو جائے گا، اور فرض عین کیا ہوتا ہے جو ہم میں سے ہر ایک پر پڑتا ہے، جمعہ ہم میں سے ہر ایک پر پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر میں سے ایک بندہ ایک فرض جمعہ پڑھنے کا باقی سارے بری ہو جائیں گے، لیکن جنازہ اگر ایک بندہ پڑھ لے تو باقی سارے بری ہو جائیں گے۔ تو عالم دین بننا، کیا بننا؟ مل کے بولے کیا بننا؟ عالم دین۔ عالم دین بننا یہ فرض کفایہ، یہ کیا ہے؟ اور ضروری علم دین سیکھنا یہ فرض عین ہے۔ ضروری علم دین سیکھنا کیا ہے؟ جیسے میں نے 5 چیزیں بیان کی، عقائد کے متعلق، عبادات کے متعلق، معاملات کے متعلق، اور اچھے اخلاق اور برے اخلاق کے متعلق، یہ ضروری علم دین سیکھنا ہم سب پر فرض۔ اور اگر ہم سب درس نظامی کرنے عادی بن جائے تو یہ ہمارا فرض کفایہ ہو جائے گا کہ ہمارے گھر میں سے کوئی ایک یہ علم دین حاصل کر لیتا ہے تو وہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوال کریں یا میں سوال کروں؟ تھوڑا ایکو ختم کر جی، سوال کرنے کے لیے مائک دینا پڑتا ہے، جس نے سوال کرنا مائک پر آپ کر سکتا ہے۔ جی آگے کرنا
میٹھے اور محترم اسلامیوں، جیسا کہ پہلے عرض بھی کیا گیا ہے کہ سوال جو ہے نا یہ علم کی چابی ہے، تو آپ اگر شرمائیں گے جھجکیں گے تو پھر جو ہے نا وہ مزہ نہیں آئے گا، بیان کرنے والے کو بھی نہیں مزہ آئے گا، اور ظاہری بات آپ کو سوال کریں گے تو پھر سوال کرنے سے توجہ ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس بات کو سمجھنا، اس کو جو ہے نا وہ ذہن میں بٹھانا یہ ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یقین مانیں ہماری خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے درمیان اس وقت رکن شورا اور الحمدللہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ مفتی بھی، تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ میرا اپنا بھی جو ہے نا وہ سارے معاملات ہیں کچن کے دیگر جو ہے نا وہ تیاری، اور وہ میں سارے چھوڑ کے پینڈنگ کر کے کہ یار مفتی صاحب کی صحبت میں نا بہت سارا جو ہے نا وہ سیکھنے کا موقع ملے، تو میں وہ سارے چھوڑ کے پیچھے اس لیے سے بیٹھا ہوں کہ یہ لمحے بار بار زندگی میں نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ تمام اسلامی شرمائے نا، آپ جو ہے نا سوالات کریں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کو شافی جو ہے نا وہ کافی جواب ملے گا، اور اللہ کی رحمت سے بہت سارا علم حاصل کرنے کا جو ہے نا وہ موقع ملے گا۔ آپ عقائد کے متعلق جس طرح بھی ہم نے سنا کہ عقائد ہیں، معاملات ہیں، عبادات ہیں، پھر اسی طرح اخلاقیات ہیں، اور اس کی 2 قسمیں بن گئی، تو آپ اس حوالے سے کسی بھی حوالے سے جو ہے نا سوال کریں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کا جواب ملے گا۔ یہ سوال جس طرح ہم روزانہ نماز کے احکام کا جو ہمارا حلقہ ہوتا ہے، تو آپ اس حوالے سے کسی بھی حوالے سے جو ہے نا سوال کریں۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ چلیں میں ابتدا میں تھوڑی سی کر دیتا ہوں۔ حضور عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مکان خاص کرنا یا یہ کہنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آسمانوں پر ہے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دی، یہ کہنا کیسے؟ ہمارے یہاں عموماً جو ہے نا وہ یہ کہا جاتا ہے، دوسرا بولا جاتا ہے، آواز آ رہی ہے؟ اب آواز آئے گی، تھوڑا قریب کی آواز ہے، بالکل نیڑے نیڑے آ جاؤ تو سیدھے ہو جاؤ سارے۔ اللہ اس کا ساؤنڈ نہ ہو، آواز ایسے جائے نا جیسے میں بغیر اسپیکر کے بول رہا ہوں تو آواز آ رہی نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کی ذات کے حوالے سے باہر سے مہمان تشریف آئے، باہر سے آئے یا ادھر سے ادھر کی باہر ہٹا ہے، بیٹھو بیٹھو تشریف رکھو، مسئلہ بڑا عام ہے، تو تشریف رکھنے سے کوئی غلطی محسوس کر لیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات وہ مکان سے پاک ہے، تو اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے یا اللہ اوپر ہے یا یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، تو ایسا شخص اس پر حکم کفر ہے، یعنی اللہ اوپر ہونے سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو یہ جملہ کفر کا جملہ ہے۔ تو ہمارا جملہ کیا ہے؟ اللہ موجود ہے، کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس میں سے ہر جگہ کو نکالو، پیچھے کیا رہ جائے گا؟ اللہ موجود ہے، ہر جگہ نکل گئی۔ تو اللہ پاک کہاں موجود ہے، کہاں، کیسے، کدھر، اوپر، نیچے، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔
تو سب مکان یہ ہم مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ ہمارے یہاں جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا ہے، سیکھنا شروع کرتا ہے، تو اب اس کو جو ہے نا ہم نے بیٹا اللہ کدھر ہے، پھر اشارہ کرتے ہیں اوپر ہے، اپنے بچوں کو سکھانے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیوں کہنا چاہیے اللہ ایک ہے، بولو اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یوں کر کے نا اللہ ایک، تو یوں کہنا ہے، ایسے یاد کرنا ہے اللہ ایک ہے، یہ نہیں کہنا اللہ ایک ہے۔ مگر وہ بیان کرتے وقت کی بعض اوقات اوپر کی طرف لوگ بھی اشارہ کر دیتے ہیں، علماء کہلانے والے جو بعض ہوتے ہیں نا مقرر شعلہ بیان، وہ بھی اوپر کی طرف یوں اشارہ کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چل اللہ اوپر ہے، تو اوپر کی طرف کوئی اشارہ نہیں کرتا۔ جب بھی اشارہ کرنا ہے یوں کر کے کرنا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ یوں فرماتا ہے، تو یوں کر کے ہم اشارہ کریں۔ اور ہر جگہ، یہ بھی جگہ سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے، سب سے بھی پاک ہے، اوپر سے بھی پاک ہے۔ اچھا اوپر کا جو لفظ بولا جاتا ہے اس کی ایک بیسک وجہ ہے انڈیا کی فلمیں۔ جب ہندو لوگوں کی فلمیں دیکھتے ہیں نا، اس میں کوئی بھگوان ان کا جو ہے نا وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے، وہ اس کی اوپر والا یوں کرے گا تو اوپر والا یہ کرے گا تو اوپر والا اوپر سے ہے، یعنی وہ اوپر کا لفظ سن کرنا وہ ہمارے اندر رائج ہوتا تھا۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ کس فلمیں دیکھنا بھی حرام ہے، جائز نہیں، لیکن اس میں جو ہندوؤں کا بھگوان کا نام پر جو ہے نا وہ اوپر کا سلسلہ کرنا، تو وہ اس کی وجہ سے، یعنی کافر جو ہے نا اس کی وجہ سے جو ہے نا ہم مسلمانوں کا عقیدہ بھی خراب ہوا اور ہمیں معلوم نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی جو ہے نا وہ چیزوں سے بچیں۔ اچھا یہ ریکارڈنگ کر کے ڈائریکٹ مجھے آ رہا ریکارڈنگ ہو، چلیے اس میں جو ہے نا وہ لفظ ہندو نکال دیجیے گا، آئیڈینٹ کر دیجیے گا، تو کافر بولے مطلب کسی اور مذہب کا نام نہ لے، کافر مطلب سارے بھی کافر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے لیے میاں کا لفظ استعمال کرنا یہ اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ میاں ہمارے نزدیک جو ہے نا دلال کو بھی کہتے ہیں، غلط معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، کہ جو غلط معنوں میں بھی نام استعمال ہوگا تو وہ پھر ہم اللہ پاک کی ذات کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ آپ نے ابھی فرمایا کہ اوپر کی طرف اشارہ نہیں کرتے، یہ جو حدیث شریف ہے کہ اپنی مرضی کا اپنے لیے رکھنے کے لیے آسمان والا آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا، تو جو آسمانوں کا مالک ہے، ایسا نہیں کہ جو آسمان پر رہتا ہے وہ اس سے یہ مراد نہیں ہے، جو آسمان کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک ہے، ہوا پانی کا بھی مالک ہے۔ اور جیسے استواء علی العرش کی جو آیات ہیں کہ اللہ عرش پر اللہ نے قیام فرمایا، تو یہاں پر وہ جو عرش پر قیام فرمایا نا، تو کہا کہ بھئی یہاں اس کی تفسیر ہم خود بیان نہیں کریں گے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کا معنی پوچھا نا آقا اسلام نے، تو آقا اسلام نے فرمایا کہ تم اس کے بارے میں نہ مت پوچھو، تو صحابہ کرام کو منع کر دیا گیا، تو میں اور آپ ہم سب جو جتنی بھی اس طرح کی آیات ہیں، جن آیات میں اسی طرح کی بیادہی تبارک اللہ دی بیادہ الملک کہ اللہ کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، تو یہاں ہاتھ سے مراد یہ والا ہاتھ نہیں ہے، یہاں مراد ہے اللہ کی قدرت، تو ہم کہیں کہ اللہ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ہاتھ سے پاک ہے، سب سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، تو یہاں ہے آسمانوں کا جو مالک ہے نا وہ رحم فرمائے گا، تو اس کو جو ہے نا آپ نے نوٹیٹ کیا، ٹھیک ہے۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ میرے ساتھ نیند کے کام میں سوتا ہوں، تھوڑی دیر میں 10 منٹ کی گھنٹوں کا پورا نیند آتی ہے،
خاص طور پر خطبے کے دوران مجھے لازمی نہیں کہا جاتی کیا اس صورت میں میرا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس سونے سے وضو ٹوٹنے کے لیے دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. اب جیسے میں بیٹھا یہاں پر، اب میں اگر بالکل جو ہے نا بالکل غفلت کے ساتھ سو گیا تو اب بھی میرا وضو نہیں ٹوٹے گا. دو چیزیں، ایک ہے بالکل غافل ہو جانا، اور ایک یہ کہ جو سیٹ ہے ہماری سوری یہ بھی اٹھ جائے. اب جیسے آپ کی کرسی پر بیٹھا بیٹھا کوئی سو رہا ہے تو آپ سوتے سوتے آپ کی سیٹ تو اٹھ جاتی تھی کیونکہ یہ بالکل پیک ہے کرسی کے اندر، بالکل ایڈجسٹ ہوئی ہے، یہ آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتی. آپ کو بندہ کرسی پر بیٹھا بیٹھا ایسے کر کے سویا ہوا ہے، اب اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. دو شرطیں ضروری ہیں، ایک ہے کہ بالکل نیند کی عالم میں چلے جانا، اور دوسرا کے ساتھ شریر بھی ہل جائے. دونوں شرطیں اکٹھی ہوں. دونوں شرطیں اکٹھی پڑے. اگر شریر ہل رہا ہے یعنی آپ بندہ لیٹا ہوا ہے، لمبا ہوگا نا بستر پر لیٹا ہوا، آپ اس سے ہی نیلے ہیں، لیکن وہ ابھی اس کی نا وہ تھوڑا تھوڑا غنودگی چھائی ہوئی ہے، جھونکے بھی آ رہے ہیں، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں محفل میں بیٹھا ہوں، محفل میں لیٹا ہوں، یا میں ابھی وہ جیسے تسبیح پڑھ رہا ہے بندہ، اور تسبیح پڑھتے پڑھتے لیٹا ہوا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے تو پڑھتے 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 ہاتھ رکا تو پھر شروع کر دی، پھر تھوڑا سا ہاتھ رکا پھر شروع کر دی. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، یہ ہوتا ہے آدھی غنودگی. اور اگر آپ تسبیح پڑھتے 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 یوں سو گیا اور پھر آدھے گھنٹے بعد آپ کھولی تو یہ غفلت کی نہیں سویا ہوا. آدھے گھنٹے بعد تسبیح پڑھی، ٹائم ایسے کیسے گزر گیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا پتہ نہیں چلا. تو یہ غفلت کی نیند ہے. سلیم اور غفلت کی نیند یہ دو چیزیں پائی جائیں گی تو آپ مثال کے طور پر آپ بس میں جا رہے ہیں یہاں سے لاہور اور آپ سیٹ کے اوپر ایسے سو گیا تو آپ آگے جا کر آپ اٹھ کر اپنے 4 گھنٹے کا سفر کر کے وہاں پہنچے، 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچے، آگے نماز کا ٹائم ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. بھلے آپ 2 گھنٹے سوتے ہی ہیں تو چونکہ آپ غافل تو تھے لیکن سلیم جمع ہو، تو یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر آپ کا وضو ٹوٹے گا. اس کی آواز اونچی نہیں ہوتی ایسے کریں سب. بخاری شریف اور مسلم شریف کے حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں اکٹھی اس کے بارے میں 2 نمازیں اکٹھی نہ پڑھیں تو حج کے موقع اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ کوئی صرف حج کے موقع پر عرفات میں پڑھنی ہے جو ہے نا وہ ظہر اور عصر، اور مزدلفہ میں پڑھنی ہے عشاء اور مغرب اور عشاء. بات اس کے علاوہ کوئی نہیں. ہاں جی اور میرا سوال ہے کہ جب ہم کوئی عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے یا اللہ کا نکالے تو وسوسے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس طرح وسوسے آنا جو ہے اس میں کوئی عرض نہیں کہ جہاں بیٹی ہوگی وہاں بٹے آئیں گے، جہاں عورت ہوگی وہاں رشتے آئیں گے، اور جہاں ایمان ہوگا وہاں شیطان آئے گا. تو شیطان کا کام ہے وسوسے کا، وہ اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، مختلف نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، پتہ نہیں کیا کیا کام وسوسوں میں آ کر آپ کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ایک ہے وسوسے کا آنا اور ایک ہے اس کے پیچھے لگ جانا. پیچھے نہیں پڑتا، وسوسہ آئے لا حول ولا قوت اعوذ باللہ اس کو دور کرنا. اس کے پیچھے نہیں کہ وہ آپ سوچتے رہنا سوچتے رہنا سوچتے رہنا سوچتے رہنا سوچتے رہنا. پیچھے چلے گئے نا آپ کو گویا شیطان نے اپنے آپ کو
शैतान ने अपने आप को पीछे लगा दिया। तो आपने हमने शैतान के पीछे ही चल रहा, वसवसा आना है और तो आना ही है, शैतान ने वसवसा डालना ही है। तो आपने उसको फौरन झटक के ना, मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर हूँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ, रोजे रख रहा हूँ, ज़कात दे रहा हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, नबियों को मानता हूँ। शैतान मौजूद तो ऐसा है कि मरते वक्त भी नहीं छोड़ता, मरते वक्त भी वसवसे डालेगा। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो मुफस्सिर कुरान है, क्या है? मुफस्सिर कुरान है। आपको जो है शैतान, जब आपका दुनिया से रुखसती का वक्त आया तो शैतान ने वसवसा डाला, पूछा कि हाँ भाई फ़खरुद्दीन बताओ जरा अल्लाह है क्या? हाँ अल्लाह है, इसमें कोई दो राय है? कहना दलील दो। क्या दो? दलील दो। आपने एक दलील दी, शैतान ने रद्द कर दी, दूसरी दलील दी, शैतान ने रद्द कर दी, तीसरी दलील दी, शैतान ने रद्द कर दी। आपने 360 दलीलें दी। कितनी दलीलें दी? 360 दलीलें दी। और फिर आपका ईमान खतरे में आ गया, क्योंकि सारी दलीलों का रद्द कर दिया उसने, शैतान। उधर उनके पीरो मुर्शिद थे नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह, नजमुद्दीन। आपने देखा ना कि मेरा मुरीद मुश्किल में, शैतान ने उसको जकड़ लिया, मरने का वक्त है, तो आपने उधर से तवज्जो फरमाई। तवज्जो फरमाने में फरमाया क्या फ़खरुद्दीन क्या क्यों नहीं देते कि मैं अल्लाह को बगैर दलील के मानता हूँ? तो आपने कहा कि मैं तुमने 360 दलीलें मांग ली है, बस ठीक है खलास, आप मेरे को कोई दलील दी, मैं बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता। आपने ये कहा, कलमा पढ़ा और आपके जिस्म से रूह निकल गई। तो ये शैतान, अगर आप शैतान की बातों में आ गए ना तो वो आपको फिर लगा देगा, अपने काम पहुंचा देगा। तो इसलिए उसके पीछे जाना नहीं। एक सवाल ये है, होता नहीं लगता, क्योंकि उसके बच्चे छोटे खिलाना पिलाना उसकी जिम्मेदारी में, और वो रोजे नहीं रखता, क्या उस पर छुट्टियाँ बना दे देगा तो माफ़ी हो जाएगी? रोजे तो फर्ज है, रोजा सिर्फ उस बंदे का फिदिया अदा करने से अदा होगा कि जो अपनी उम्र के तकाजे की वजह से ऐसी स्टेज पर पहुंच चुका है कि जैसे बिल्कुल लागर हो गया, कमजोर हो गया, बूढ़ा हो गया, अब वो रोजा रख ही नहीं सकता, अब उसके अंदर ताकतें खत्म हो गई। तो ऐसा बुजुर्ग कहेगा, इसको कहते हैं शेख फानी। क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? वो ऐसा शेख है, ऐसा बूढ़ा है कि फानी है, अब किया तो कब गया, बिल्कुल जैसे चारपाई पर पड़ा हुआ है, बिल्कुल कड़क सा है, बिल्कुल हालत की खत्म है, अब उसके अंदर रोजा रखने की ताकत है ही। ऐसा शेख फानी, वो उसको हर रोजे के बदले फिदिया देने की इजाजत है। इसके अलावा बाकी जितने भी शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, या कोई जवान आदमी है या तो देर उम्र में भी है, आप वो कहेंगे यार बस आजकल जो है ना बड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो चलो मैं रोजे रख लूँ, अपना रोजे की फिदिया अदा कर दूँगा। इनकी फिदिया अदा करने से नहीं होगा, बल्कि इनके ऊपर लाजिम है कि ये अपने रोजे रखें। अगर ये मिसाल बीमार है, प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, तो ये एक रोज़ा छोड़कर एक रोज़ा रखें, एक 2 रोजे छोड़ के रख लें, 4 रोजे छोड़ के रख लें, हर हफ्ते में एक रोज़ा रख लें, पूरे 30 कर लें, पूरे साल में 30 कर लें, कोई मसला नहीं, लेकिन रखने सारे हैं। एक भी रोजा उसका फिदिया नहीं अदा किया जाएगा, फिदिया अदा करने से फिदिया अदा ही नहीं होगा। अब मजदूरी करना फर्ज नहीं, रोजे रखना फर्ज है, पेट पालना फर्ज है। 11 महीने पेट पालो, 11 महीने छुट्टी, एक रोजा फर्ज, लेकिन 12वां महीना अल्लाह का फर्ज है। पेट पालने के लिए जो ना 3 टाइम का खाना चाहिए, घर बनाना फर्ज नहीं है। आप घर के लिए बना, जो एक बंदे की मजदूरी कितनी होती है? 1000 रुपये मजदूरी है। अब 1000 रुपये में उसको 3 टाइम का खाना खाना है, घर वालों को खाना खिलाना है, तो वो आधी मजदूरी कर ले, 4 घंटे कर ले, 5 घंटे कर ले, सुबह 6 बजे, वैसे भी
रमजान में तो तकलीफ होती ही नहीं होती। तो सुबह 6 बजे करना क्या करे, सहरी करे, सहरी करने के बाद चला जाए अपने काम धंधा करे, मजदूरी करे, 12 बजे वापस आ जाए, 12-1 बजे वापस आ जाए, उसके बाद हम नमाज़ें पढ़े आराम करें। हमारे यहाँ जैसे वो जाना 8-9 बजे ही, शाम 4 बजे तक ड्यूटी देनी, ज़ाहिर है जोर के बाद फिर भूख तो लगेगी, फिर प्यास भी लगेगी, चाय भी पिएगा, खाना भी खाएगा। तो जितने भी लोडिंग अनलोडिंग मजदूर तबका जितने भी हैं, इनको रोज़ा माफ हो, रोजे रखने होंगे, फिदिया देने से हाल नहीं होगा, फिदिया भी अब बड़ा महंगा हो गया। वहाँ जाके ऐसी नौकरी करना जायज़ नहीं है जिसमें आपको रोज़ा रखने नमाज पढ़ने की इजाज़त है, उस नौकरी को वाइंड अपने आलू प्याज बेच लेंगे, दिहाड़ी लगा लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, आपके पास में मुल्क जाने की आदत ही क्या है? माइक दे दो, माइक देंगे ना, उठाओ इधर आ गया, नहीं ये चला जाएगा माइक। देखो तार के तक जाना है, ये तो तार ना तो तक कुर्सी कर लो। बस खत्म हो गया, कुर्सी के लाया और थोड़ा सा कर, बाकी कुर्सियाँ लेके आ जाए। मेरे पास मेरे पास 20-25 लाख रुपए है, तो मैंने रखा हुआ कि बेटी की शादी करनी है। समझ आ गई बात? ना आ रही, बड़ी आ रही। सबको है ना। मेरे पास पैसे हैं, 20-25 लाख हैं, मैंने बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है। अब हज का सीजन भी है, अब मैं बेटी की शादी करूँ, बेटी की शादी करूँ या हज के लिए दरख्वास्त दूँ? मेरे ऊपर क्या हज फर्ज हो गया? बच्चों की शादी जब मेरे ज़िम्मे अभी तक लाज़िम है। बच्चों की शादी के लिए 1 रुपया भी जरूरी नहीं है, और हज के दिन आ चुके हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हज फर्ज हो चुका है, अब हज ही करना होगा। अब शादी के लिए नाम पर जोड़े पैसे, बच्चों के नाम पर जोड़े हैं, हमने मकान के नाम पर जोड़े हैं, हमने गाड़ी के नाम पर जोड़े हैं, हमने कारोबार को बढ़ाने के नाम पर जोड़े, पैसे जुड़ गए, इतने पैसे हैं कि मक्के जा सकते हैं, मदीने जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं, इतना है, घर के पीछे निज़ाम भी चलेगा। अब ऐसी सूरत हाल में हज हो जाएगा फर्ज। ये तो 20-25 लाख तो आज की बात कर रहे हैं ना, आज तक चलो 12-13 लाख का आ जाता है, लेकिन अगर 3 साल पहले पीछे चले जाए तो 2.5 लाख का आएगा। तो जिसके पास 2-4-5 लाख रुपए उसने जोड़े थे तो उन पर उस वक्त हज फर्ज हुआ, और आज उनके पास अगर जेब में कुछ भी नहीं है फिर भी वो उनको हज करना होगा, किसी से कर्जा पकड़। पहले 2.5 लाख वाला हज किया कोई, और अब 12 लाख वाला हज करो किसी से कर्जा ले। अगर अदा किए बगैर मर गया तो खाई यहूदी होकर मरे, ईसाई होकर मरे, इस्लाम से कोई काम नहीं, क्योंकि अल्लाह का फर्ज तो पहले। अगर उम्रा करनी है, अब उम्रा मैंने कर ली है, तो अब पैसे मेरे पास है, जैसे जीपी फंड है या गवर्नमेंट मुझे पैसे इकट्ठे किए के बाद होगा, तो जीपी फंड मेरा 8-10 लाख इस वक्त पड़ा है, तो अब भी मुझ पर वो फर्ज ही होगा। उम्रा मैंने कर लिया, या अगर तो उम्रे करने से, उम्रे का ताल्लुक हज से है ही नहीं, हज फर्ज है तो हज फर्ज अदा करने से अदा होगा, उम्रा करने से तो बड़ी नहीं होगी। उम्रा करना ये मुस्ताहब है, अच्छा अमल है, अल्लाह की घर की ज़ियारत करें। हज अपने सर पर खड़ा रहेगा अगर हज फर्ज हो चुका, वो करना ही नहीं होगा, उसकी अदायगी अलग फर्ज। बैठी क्यों रहे, रिश्ते हो जाते हैं बगैर मतलब जहेज के भी रिश्ते हो जाते हैं। आज पहले कर लो, उसके बाद अल्लाह पाक करूँगा, इससे भी हो जाएगा। नहीं, आप 25 लाख में आप क्या देना चाहते हो उसको, मतलब देना तो बहुत, गाड़ी भी देनी है,
یہ بھی بہت دن ہے، دو کی ٹرک گرافی ہے، ناک ہے، اب کیا کریں؟ ناک کی بھی ناک کو گھر رکھ دیں اور پہلے حج کر کے آ جائیں، واپس آ کے ناک لگا لیں گے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ حج کر لو دیگر کا بات ہے، ظاہر دوسرے کام تو فرض ہی نہیں ہے، شادی کرنا فرض نہیں ہے، مکان بنانا فرض نہیں ہے، گاڑی لینا فرض نہیں ہے، حج کرنا فرض ہے۔ تو فرض پہلے ہوتا ہے، بعد میں واجب ہوتا ہے، پھر مستحب ہوتا ہے۔ تو اب آپ جو ہے نا وہ مستحب کے بعد ایک مباح کام ہوتا ہے، اب یہ ہے مباح کام۔ اچھا اگر یہ شادی کہہ رہے ہیں کہ میرے تھوڑا اسٹیٹس ہے، میرا بابا آؤ، میں یہ ہو، تو میں اتنی سی برات آئی تو اتنا کھانا کھلایا، اگر یہ کام کیا تو پھر مکروہ حرام ہو جائے گا، شادی کرنا بھی حرام ہو جائے گا، ریاکاری ہو جائے گی۔ ریاکاری کے لیے شادی کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میں بھی بڑا مالدار آدمی ہوں۔ ایسا مسئلہ یہ ہے کہ پیسے بینک میں جمع کرائے ہوئے ہیں، نیت تھی کہ یار حج کرنے کے لیے بیٹی کی شادی کرا، وہ یکم رمضان کو زکوٰۃ کاٹ دیتے ہیں۔ اب وہ زکوٰۃ کو انہوں نے کاٹ دی، کیا میری زکوٰۃ ادا ہوگی؟ بینک والوں بینک والوں نے کاٹ دی۔ آج بینک والوں نے اگر زکوٰۃ کاٹی ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ الگ سے دینی ہوگی۔ اور یہ بھی کہ زکوٰۃ والے آپ میں سے کون کون زکوٰۃ دیتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں تاریخ ہوتا ہے زکوٰۃ کی، کتنے بج کر کتنے منٹ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ 100 پر 2.5 سنی ہے، وہ تو پرسنٹ ہوگا، فیصد۔ زکوٰۃ کتنے بجے فرض ہوتی ہے؟ 52 ہوگی، اگر چاندی ہوگی، جب 7:30 بجے سونا ہوا تو آج کل ہوگی 7:30 نہیں، زکوٰۃ کا فرض ہوگی، ٹائم بتاؤ، ٹائم زکوٰۃ کا فرض کوئی تاریخ ہوتا ہے؟ جی آپ بتائیں۔ ہم تو رمضان میں ہوتے ہیں، جب رمضان آتا ہے نہیں یہ شادی ہونے کے بعد میں جب اس کے پاس سال میں نصاب ہوا، 1 سال گزر گیا، وہی تاریخ وہ تاریخ بتائیں، کون سی تاریخ؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں۔ اس کے لیے وہ دسمبر کی بات ہوئی۔ نہیں آپ کے اوپر تو فرض نہیں ہے نا، زکوٰۃ فرض تو نہیں ہوتا، میں تو آپ کی تاریخ پوچھ رہا ہوں۔ یہ ہے تو میں بتاتا ہوں، میں تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں میں سمجھ گیا ہوں۔ میں نے مسجد کا ہے، امام صاحب کے گھر کے سامنے۔ اچھا امام صاحب کا گھر کدھر ہے؟ مسجد کے سامنے، دونوں کدھر ہیں؟ آمنے سامنے۔ ہم تو یوں سن جایا کرتے ہیں کہ سال بعد فرض ہوتی ہے، جس دن صاحب نصاب ہوا تھا اس کے بعد سال کے بعد۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جس صاحب نصاب میں ہاتھ تو کھڑے کی، بتاؤ پھر اپنی تاریخ۔ جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب ہوئے تھے اسی تاریخ کو زکوٰۃ فرض ہوگی، بتائیں۔ نہیں، ہم رمضان جب آتا ہے نا، رمضان میں ہم بس جو اندازہ ٹھیک ہے یار اللہ نے کرم فرمایا اس بارے میں، اینے پیسے بچ گئے ساتھ اینے ہیں کچھ بھی غریبوں میں دے ہوئے جو بھی بہن پائی جاتی ہے، پتہ چلا یہ حساب سن کے جو اللہ کے ساتھ کیا حساب کرنا ہوں۔ پھر 4 رکعتیں جاتے 6 رکعتیں پڑھ لیا تو کبھی 10 رکعتیں پڑھ لی، عشاء دیا 17 رکعتیں، اللہ اکبر، اور 17 دی جاتی تو کسی کا آج تو میں 3 پڑھ رہا ہوں، اللہ نے بھی حساب کرنا ہے، یہ بھی حساب کرنا پڑے۔ اب ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ میں ریٹائر ہوا، مجھے گورنمنٹ نے پیسے دیے 20-25 روپے، اب میرا اس میں پورا بڑھاپا ہے، میری آگے سروس ہے، فیملی ہے، یہ وہ، اب میں فکس کروایا ہوا میرے پیسے، اب میں کیسے زکوٰۃ دوں؟ میں فکس کرنے کے اندر نا مجھے اتنے آپ نے دینے ہیں، وہ پرافٹ دیتے، سود تو نہیں دیتے، پرافٹ دیتے ہیں، آپ جو پیسے کٹیں گے اس کے اوپر کوئی پرافٹ نہیں، بینک میں جمع کرائیں گے۔ ہاں جی بینک میں جمع کرنا، ہمارے بینک میں وہ تو بینک سے بینک میں جو دیے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں قرض، اور جسے پاک میں فرمایا کل قرض جر نفع فور ربا، کہ ہر وہ قرض جس سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا جائے وہ فکس کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں پہ ربا ہے، دونوں صورت، پراپرٹی کے نام پر ہو یا انٹرسٹ کے نام پر ہو یا کسی بھی منافع کے نام پر ہو، وہ سود ہی کہلائے گا۔ بینک سے جو پیسے بھی تو سود ہی، پرافٹ کوئی نہیں ہے۔ پراپرٹی
देने का तरीकाकार जोड़ा है कितने तो देना चाहिए, किस महीने देना चाहिए, और पूरे साल के बच्चों के बाद जो पैसे बचते वो देने इस साल दे देते हैं, अगले साल फिर वो पैसे ज़कात देते हैं, उसको भी ज़कात आते हैं जितना ये ज़रा एक सारा मसला बना है। अगर तुम्हारी तारीख लग गई ना ज़कात की सारे मसले आ गए। तारीख तो ज़कात की तारीख ये होती है साल बाद बजट जो होता है ज़कातिया महीना मसला जो रमज़ान तो पहले ज़कात करनी चाहिए बैंक असल में रमज़ान के साथ ताल्लुक नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका फार्मूला दे देता हूँ। पूरा फार्मूला जो है ये बराबर ज़कात ढूंढने की, ज़कात का धन तलाश करने का तरीका, एक तादाद ऐसी होती है कि अब्बू के फौत होने का दिन उनकी ज़कात का दिन होता है, क्योंकि अब्बू के फौत होने से पहले वो शरीफ फकीर होते हैं, ये सारा कंट्रोल अब्बू के हाथ में, सारा माल अब्बू के हाथ में। अब हमारे जितने भी ये नौजवान बैठे हैं ना सारे, इनके पास कुछ भी नहीं, इनके पास होगा 1000 2000 होगा 5000 होगा, जेब में होगा, जेब खर्ची मिलेगी, छोटा मोटा मोबाइल रखा हुआ होगा, कारोबार सारा अब्बू के कंट्रोल में होगा, ज़मीनों के मालिक अब्बू हैं, सब कुछ अब्बू है। अब्बू ने जिस तारीख को फौत होना है, अब्बू की बरसी के दिन ये बनेंगे सारे मालिक। तो जैसे ये मालिक बनेंगे अब ये हो गए साहिब निसाब, अब ये गनी की तारीफ में आ गया। तो जैसे गनी की तारीफ में आएंगे तो अब ये दिन उसका ज़कात का दिन बन जाएगा कि अब्बू की बरसी वाला दिन, अब्बू की फौत होने वाला दिन, बरसी भी मनाए और अपनी ज़कात भी दें। एक सूरत। दूसरी सूरत ये है कि वो है शादी का दिन। देखो अब्बू तो हमारा मतलब मैं अपने में ये चीज़ जो अलाउ करता हूँ कि अब्बू तो मेरे बहुत हो गए 30 साल 40 साल 50 साल हो गए, उस वक्त हो सकता है कि मेरे अब्बू की ज़कात वाजिब ही ना हो, या उस वक्त इतना पैसे ही ना हो क्योंकि वो ज़कात का पैसा ये वो हमारे वो पे नहीं होगा ना। मैंने अब्बू की तो वो मिसाल दी मैंने, ये पर्सनल बात है ज़ाती कि मैं जवान हूँ, बालग हूँ, अकलमंद हूँ, मेरे पास पैसा इतना होना चाहिए, जब होता है पैसा वो डेट बताया मेरी जो मैं ज़कात देना चाहता हूँ। हाँ जी। अब आप ये बताएं कि आप जैसे मिसाल के तौर पर आप ऐसे शरीफ की साथ यही होगा ना जी, क्योंकि इसमें जो बच्चे हैं वो तो बड़ी जिम्मा में जो किसी को फर्क नहीं, वो तो पैसे आप पैसे जोड़ना शुरू किए ना आपने। मकसद ये है कि बंदा जो है आज़ाद है, वो खुद है, बंदा मतलब खुद ही इंचार्ज है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कोई तरीके बता रहा था आपके, तो आपने तरीके सुने नहीं और आप आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। वो एक तरीका ये है अब्बू के फौत होने का, ठीक है। अगर अब्बू था ही गरीब, जैसे आप कह रहे हैं गरीब था, तो फिर जाहिर है अब्बू छोड़ को कुछ नहीं किए तो बच्चों को मालिक बने किस चीज़ की, बच्चों के बाद अब्बू भी खाली आता, बच्चे भी खाली आते, तो फिर तो वो दिन जीरो हो गया। अब उनका दिन वो अब्बू की बरसी का दिन रहा, लेकिन अब्बू अगर मालदार था, अब्बू छोड़ के गया है, अब्बू जो जायदाद छोड़ के गया, अब्बू कारोबार छोड़ के गया है, अब वो बच्चे उस दिन मालिक बने तो उस दिन उनकी ज़कात का दिन है। अच्छा, दूसरी सूरत होती है शादी का दिन। अब आप माशाल्लाह अल्लाह ने आपको नवाजा है, अब जैसे ही आपके बच्चे हैं ना, अब सारा कारोबार आपके साथ मिलकर कर रहे हैं, अभी आपको मालिक भी बनाया, सारा कंट्रोल आपके हाथ में। जिस दिन बेटा ने शादी होगी ना तो बेटा कहना है आज से ये दुकान तुम्हारी, ये कारोबार तुम्हारा। अच्छा, या फिर सोना दिया जाता है, सलामियाँ मिलती हैं कि सोना भी मिला, 1 2 तोले 3 तोले सोना मिल गया, उधर से 2 4 5 10 हज़ार 20 हज़ार सलामियाँ मिल गई। जिस वक्त सलामियाँ मिली, सोना अब्बू ने मिल किया, वो हो गया उसकी ज़कात का दिन, यानी उसकी शादी का दिन ही ज़कात का दिन, क्योंकि वो साहिब निसाब हुआ शादी वाले दिन। अब साल गुजरने के बाद वो अपना हिसाब करेगा कि आज मैं साहिब निसाब हूँ या नहीं। तो कोई शादी वाले दिन बनेगा, कोई फौतगी वाले दिन बनेगा, और कोई होगा जो अपनी मेहनत से पैसे कमा कर उसने जोड़ना शुरू कर दिया। तो पैसे जब तक आप महीना खत्म हो जाए तो क्या करते हैं, अगर महीना खत्म हो जाए, आपके पैसे खत्म हो जाए, खर्च हो जाए, जो महीने आपने कमाया था, तो मुझे किसी ने कहा था कि वो किसी घर जैसे घर वाले बात करते हैं, महीना खत्म हो जाए पैसे कोई नहीं, मैंने दुआ करो अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरा शुक्र है, बोला पैसे खत्म हो गए, लग गए, खर्च हो गए, क्योंकि खर्च करना ये तकवे वालों की अलामत है, जोड़ना तकवे वालों की अलामत है ही। क्यों कि जोड़ेंगे तो ज़कात कैसे देंगे, सदका फितर कैसे वाजिब होगा, कुर्बानी कैसे वाजिब होगी, इसके तरीके तो सीखे कोई नहीं।
ज़कात कब वाजिब होती है, किस तारीख को वाजिब होती है, देनी किस माल पर वाजिब होती है। पैसे जोड़ोगे तो वबाल है, पैसे खर्च करोगे तो बिल्कुल सहूलत ईजी है, ईजी। यानी आपके महीने के आखिर में पैसे खर्च हो जाए ना तो अल्लाह का शुक्र करेंगे, बस हमारी जेब खाली हो। और अगर महीने के आखिर में पैसे बच जाए तो तशवीश होनी चाहिए, बोला पैसे बच गए, मैंने ज़कात के अहकाम भी नहीं सीखे, मैंने कुर्बानी के अहकाम नहीं सीखे, मैंने ये अहकाम नहीं सीखे, मैंने वो अहकाम नहीं सीखे, बोला पैसों का क्या करूँगा, कैसे इसको लगाऊंगा। सहाबाए किराम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैसे आते थे ना तो फौरन तकसीम कर दिया करते, अपने पास रखते नहीं, खर्च करते थे। तो हुदल लिल मुत्तकीन कि तकवे वालों के लिए कुरान हिदायत है। आगे तकवे वाले कौन है? फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क में से खर्च करते हैं। तो खर्च करो, खर्च जोड़ना नहीं, जोड़ोगे तो फिर हमें काम सीखने पड़ेंगे। तो अब आपने तीन ही बातें, या तो आपको अब्बू की तरफ से माल मिला तो आप साहिब निसाब हुए, या आपको शादी वाले दिन माल मिला तो आप साहिब निसाब हुए, या फिर आपने हर महीने की तनख्वाह जोड़ना शुरू की, सैलरी जोड़ना शुरू की, या थोड़ा थोड़ा कारोबार करते गए और पैसे जोड़ते गए। तो पहली तारीख जब आपके पास 52.5 तोले चांदी के बराबर रकम जुड़ गई तो अब वही तारीख साल के बाद आपकी ज़कात की तारीख बन जाए। अब उसके अंदर किसी की 12वीं बनेगी, किसी की 11वीं बनेगी, किसी की 15 शवाल बनेगी, किसी की 27 रजब बनेगी, किसी की 1 रमज़ान बनेगी, किसी की 10 रमज़ान बनेगी, किसी की 25 रमज़ान बनेगी, किसी की 30 रमज़ान बनेगी, वो ईद वाले दिन उसको जो है ना वो होगा। तो हर एक की तारीख हमारी अलग अलग है और ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि हमने अल्लाह का फर्ज अदा करना है। पैसे तो मैंने जोड़े हैं ना, तो पैसे मैंने जोड़े तो मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं ज़कात का दिन तलाश करूँ। तो ज़कात का दिन तलाश नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे, क्योंकि ज़कात अगर मिसाल के तौर पर आप तो 1 रमज़ान को दे दें, 2 रमज़ान को दे दें, 4 रमज़ान को दे दें। मैंने अभी पिछले जहाँ था मुल्तान में, तो वहाँ एक इस तरह हल्का लगा, तो वहाँ पर जब इस मौजूद के ऊपर कलाम किया तो मैंने कहा, एक बंदे ने कहा मुझे अपनी ज़कात का दिन बताने को कहा। उसने कहा जी 4 दिसंबर 2020। क्या बताया उसे? मैंने उसको कहा 4 दिसंबर 2020 में एक मिनट आपको बताऊँ। मैंने ऐसे करके निकाला कैलेंडर, ये हमारे पास कैलेंडर है, परेड टाइम में जाए। तो मैंने उसको परेड टाइम में जाने के बाद मैंने उसको कहा कि मैं देखो इस कैलेंडर में जाओगे ना तो इसमें इस्लामी तारीख पे लिखी हुई है, अंग्रेजी तारीख पे लिखी हुई है। ज़कात का तलब इस्लामी तारीख से है, ज़कात का तलब 4 दिसंबर से नहीं है। आप 4 दिसंबर 2020 डालो, आपके सामने जो तारीख आएगी वो तारीख है ज़कात आपकी दरकार है। फिर जब उसने 4 तारीख निकाली, 4 दिसंबर 2020 को जब इस्लामी तारीख में चेक किया तो बनी 11 शाबान। कौन सी बनी? 11 शाबान। मैं क्या आपका ज़कात फर्ज होगी 11 शाबान। मैं क्या आप बताओ आपने दी का कहता रमज़ान में दी, मैं कहूँ फिर 1 महीना पहले फर्ज हो गया आपका ज़कात, और इतने दिन लेट करके अगर आप ज़कात दोगे तो गुनहगार हो गया, आपको सवाब थोड़ी मिलेगा। तो फिर उनको जब ये बात उनकी तारीख निकाल के दी तो अब वो उनको कहा कि इंशाल्लाह मैं आइंदा से 11 शबान को अपना हिसाब करूँ। तो इस तरह हमें तारीख ढूंढनी होगी। तो अंग्रेजी महीनों के साथ ताल्लुक, सूरज के साथ हमारी ज़कात का ताल्लुक नहीं है, हमारी ज़कात का ताल्लुक चांद के साथ जी। ऐसा एक बंदे के पास थोड़ा सा सोना है, कुछ उसके पास पैसे भी नहीं, एक आध प्लाट भी लिया हुआ है, पैसे भी ज़्यादा नहीं है, और 10,000 रुपये और 10,000 रुपया उसके पास है, आधा तोला है और कोई का प्लाट प्लूट भी है। अब उस ज़कात उस पर कैसे बनती? बस 7 तोले होंगे तो फिर चांदी का जो निसाब है ना वो है 52.5 तोले। चांदी के निसाब के मुताबिक अगर हम देखें तो 1 तोला बन रहा है तकरीबन 2 लाख। तो जिसके पास 1 तोला सोना हुआ और 5 रुपये हुए, 5 रुपये, तो अब वो सोना ना रहा,
اب وہ سونا چاندی میں تبدیل ہوگا تو چاندی کی قیمت بنتی ہے 1,45,46,000 روپے. اب یہ اس 1 لاکھ سونے پر بھی زکوٰۃ لازم آ جائے گی تو اس کے بعد 5 روپے کی، کیونکہ ہم میں سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہے نا، اس کی بھی جیب میں 5-10 روپے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا گھر چلتا ہی پیسوں پر ہے. تو پیسوں کے بغیر تو گزارے کو نہیں. ہم تو ہمارے یہاں رائج الوقت سکہ جو ہے نا وہ پیسے ہیں، اور ہر گھر کے اندر پیسے موجود ہیں، ہر عورت کے پاس پیسے موجود ہیں، ہر مرد کے پاس پیسے موجود ہیں. اس پیسوں کی وجہ سے وہ سونا نہ تھا. کہ سونا تھا تو 7.5 تولے سونا تب شمار کیا جائے گا جبکہ پیسے نہ ہوں. یعنی ہم سونا اگر چاہیے تو وہ پیسے ان ساری چیزوں کو ہم اکٹھا کرنے کے اور چاندی کا ریٹ لگائیں. چاندی کا ریٹ لیں گے، یعنی 52 تولے 52.5 تولے چاندی کے کتنے پیسے بنتے ہیں. ہاں جی. اگر اس کے مطابق وہ ساری مالی بن گئی تو پھر زکوٰۃ آپ پر لگ گئی اور وہ ہماری ڈیٹ آف زکوٰۃ بن گئی. لیکن زکوٰۃ دینی آئندہ سال ہے. وہ اگلے سال کوئی ڈیٹ لکھ لیں گی اور آئندہ سال کے بعد اسی ڈیٹ کے اوپر دوبارہ حساب. لیکن اگر پیسے ختم ہو گئے چاندی ختم ہو اگر زیرو پر آ گئے نا، زیرو پر اگر بالکل زیرو پر آ گئے تو وہ درمیان میں بھی وہ تاریخ جاتی رہے گی. لیکن اگر زیرو پر نہ ہے 2 4 5 10 روپے رہے آتا جاتا پھر آگے کوئی تاریخ آ گئی، اس تاریخ پر دوبارہ حساب ہوگا. ایک بندے کی زکوٰۃ یکم رمضان ہے، یکم رمضان سے پہلے اس کا پر کوئی خاص پیسے نہیں تھے، اچانک اس کو تحفہ مل گیا، کسی نے بیٹے نے دے دیے 25 30 50 ہزار یا لاکھ روپے دے دیا. بیٹی نے آج دی اور 2 دن بعد اس کی زکوٰۃ کا دن آ گیا. اب کیا ہوگا؟ پھر اس 2 لاکھ کی زکوٰۃ فرض ہو جائے یعنی کسی فوراً حالت ڈیٹ ہر مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے. آپ کا صاحب نصاب ہونے کے بعد سال چل رہا ہے، یعنی آپ کبھی بھی زیرو پر نہ آئے تو لہٰذا وہ تاریخ برقرار ہے. اس تاریخ کے سے 1 منٹ پہلے بھی اگر آپ کے پاس مال آ گیا تو سارے مال کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. میرا سوال ہے کہ زمیندار نے کنک وغیرہ مثال طور پر 50 من ہوگی اس کی ٹوٹل پیداوار، وہ مزدوری بھی دے رہے ہیں، مطلب تھریشر والے کو دے رہے ہیں یا دوسرے مطلب کام کرنے والے کو دے رہے ہیں، جی وہ باقی بچت روز تو کچھ ہوگا یا ٹوٹل کچھ ہوگا؟ ٹوٹل دے یعنی 50 من گندم ہوئی نا، ان 10 حصے کرو. 10 حصے کرنے تو بعد اگر تو یہ بارش والی زمین ہے، اگر بارش ہے یا نہر تے پانی نہ سیراب کی ہے تو پھر یہ تسی کرنے نے 10 حصے 50 من دے. تو پھر ایک حصہ اللہ نے، باقی 9 حصے تواڈے. اودے وچوں تسی تھریشر دے پیسے دینے، اودے تے مزدوری دینی، اودے وچوں جڑا تسی اپنے مزدور دی مزدوری دینی، اجرت دینی، اودے تے ٹھیکہ دینا. ایک حصہ پہلے اللہ دا الگ کرنا ہے. اور اگر وہ بارش کا پانی نہیں ہے، نہر کا پانی نہیں ہے، بلکہ وہ زمین خریدیا پانی ہے، اپنا ٹیوب ویل کے ذریعے نال پانی کڈیا ہے، آپ میٹر لا کے کڈیا ہے، ایسی صورتحال میں تسی 50 من دے کرنے 20 حصے تے 20واں حصہ اللہ دا، باقی 19 حصے تواڈے. اودے وچوں تسی اپنے خرچے ورچے کرنے. نہری پانی کے اوپر 10واں حصہ ہے، اور اگر خریدا ہے پانی یعنی ٹیوب ویل کے ذریعے نکالا، میٹر کے ذریعے نکالا تو 20واں حصہ ہے. وہ 300 روپیہ پورے سال کا، اور 400 سی 500 سی وہ جی سروس دیتی ہے نا گورنمنٹ نے، وہ پانی وہ پیسے پانی کے پیسے نہیں، پانی فری ہے. میرا ایک سوال ہے، فجر نماز عشاء ادا کر کے سوتا ہے اور فجر سے پہلے بالغ ہو جاتا ہے، کیا نماز عشاء پڑھنی ہوگی یا نہیں؟ اگر فجر سے پہلے بالغ ہو گیا تو عشاء پڑھنی ہوگی، عشاء دوبارہ پڑھنی. رات کو یعنی 1 بجے اس کو اطلاع ہو گیا تب اس کو عشاء فرض ہو گئی. پہلے عشاء نفلی طور پر پڑھی تھی، اب عشاء فرض ہو گئی. شخص کو قربانی واجب کی لیکن اس نے قربانی نہیں کی تاکہ آپ کے ساتھ ہو سکے، وہ قربانی دینا چاہتا ہے، تو قربانی کی جو رقم ہے وہ 10,000 روپے کے حساب سے لگائے گا یا موجودہ کے بعد پیسہ صدقہ کرے گا.
10 साल पहले के हिसाब से करेगा या मौजूदा मैं सही दे रहा हूँ मौजूदा के हिसाब से उसको एक बकरी की कीमत सस्ता करना है, आप उसको पूरे रेट मालूम कर लें तो उसके हिसाब से हाँ कि मौजूदा के हिसाब अगर हमने किसी कोई प्रकार की कुर्बानी देनी है तो क्या उसकी हमें पहले कितनी की बीमारी होगी है एक उसके देना होगा इसका एक घंटा देना पहले अपना चेक कर लो कि वाजिब है या नहीं। मिसाल के तौर पर कुर्बानी वाजिब होने का निसाब छोड़ दें, तवज्जो। अगर आपके पास घर के अंदर फालतू जोड़े, फालतू जूते, फालतू चीज़ें, कालीन हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, टीवी हो गया, आपके पास सिंदरियाँ हैं, पर्दे हैं, आपके पास जो ना हेलो खाली हेलो करने के लिए मोबाइल रखा हुआ है, तो ये भी फालतू है। अगर काम काज क्या है, मसरूफियत है, कारोबार करते हैं, तो फिर ये जरूरत में आ जाएगा। तो फालतू सामान आपकी मिल्कियत में अगर वो 1,45,000 रुपये का आज के रेट के हिसाब से है तो फिर आप पर कुर्बानी वाजिब है। फिर आप पर क्या है? कुर्बानी वाजिब है। पहले अपना वाजिब अदा करेंगे, फिर अब्बू की तरफ से नफल देंगे, अब्बू की तरफ से, मरने वालों की तरफ से, दुनिया से जाने वाले अब उनकी तरफ से देती है तो फिर नफल देंगे। ऐसा ना उनकी तरफ से। एक वो था बड़ा मुफ्ती कासिम साहब को कहने लगा कि अल्लाह का करम है, मैं 35 साल हो गए हैं, मैं आका के नाम की कुर्बानी करता हूँ, पूरी गाय कुर्बान करता हूँ। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया अपना वाजिब भी अदा किया कि कहता नहीं, वो तो पता ही नहीं, मालूम भी नहीं। तो आपने फरमाया 35 बकरों की कीमत सदका करो, तो 35 बकरे तुम्हारे साथ पर खड़े। अपना वाजिब अदा किया को नहीं और आका इस्लाम के नाम की तो कुर्बानी आशा कर लो। नहीं तो लोगों को पता हो जाए अपना जान वाजिब होता है और किसी और की तरह से करो। क्या नहीं पकाते हैं, क्या नहीं कर सकते, भी दिलाते हैं। भाई कहना सब मशहूर है। और जो बेवा होगी वो देश जो शोर हो चुके हैं उनके लिए जो उत्पादन देनी होगी वो बेवा पहले अपना पेटी देखिए कि पेटी के अंदर जो उसके छेद रखा हुआ है, जो उसकी वो बरी रखी हुई है, जो उसके जो अनसीने जोड़े रखे हुए हैं, जो उसके डिनर सेट रखे हुए हैं, जो उसने अपने बच्ची के नाम के दिन बना लिया कि ये बच्ची की शादी में खर्च कर सकते, वो सारा पेटी का सामान अगर वो 52.5 तोले चांदी के बराबर यानी 1.5 लाख का बनता है तो बेवा पर अपनी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। तो पहले वो अपनी कुर्बानी देगी, फिर अपने शोर की तरफ से देगी। आपने बताया कि अगर 1 तोला सोना और 5 गाय होंगे तो इस बार आज कल बारह भी अगर 7.5 तोले की सोना आप करोगे ये वो क्यों? वो है 5 रुपये ना होने की सूरत। अगर 5 रुपये ना हो ना तो फिर 7.5। अगर 7.5 तोले सोने, अगर 1 तोला सोने के साथ 1 अंगूठी चांदी की हुई ना तो फिर मुख्तलाफ हो जाए। यानी सोना सिर्फ सोना हो बस, चांदी घर में चांदी नहीं है, चांदी नहीं है, पैसे कोई नहीं है, सिर्फ सोना ही सोना है। अगर मिसाल के तौर पर सोना है 3 तोले और उस पर 10-15 हज़ार की लाख तो फिर उसका ज़कात 1 तोले की कीमत कौन दी? वो तो पैसे होंगे ना, पैसे यानी आपके पास अगर पैसे मौजूद हैं तो फिर वो सोना का हिसाब ही नहीं है, वो सोना नहीं है, वो सोना भी पैसे ही है। आप भी आए उसके पास 150 रुपये वो तो हर हाल हो 7.5 तोले वो शरत की दिया क्या नहीं 7.5 होती है। अच्छा मैं बताता हूँ तीनों चीज़ें मिला इसकी वजह पता क्या है? इसकी वजह ये है कि पहले के जो वक्त था ना, पहला वक्त था, उस वक्त वो सोने के दिनार होते थे, सोने के दिरहम और चांदी के दिरहम होते थे और वही राइजुल वक्त उसी दिन खरीदो फरोख्त होते थे। तो इसलिए जरा जिसके पास सोना है तो उसने 7.5 तोले सोना का हिसाब लगाना, जिसके साथ उसके पास सिक्के हैं चांदी के तो चांदी का भी होकर उसके साथ सोने के सिक्कों से भी खरीदारी होती थी, चांदी के सिक्कों से भी खरीदारी होती थी। अब आहिस्ता 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 जैसे दौर अब हमारा आ गया ना, अब हमारे कागज़ के नोट आ गए, सोना चांदी जो है ना वो सिर्फ जेवर की हद तक रह गया।
اب ہمارے پاس ہے پیسے، زیادہ پیسوں کا حساب ہوگا تو اس میں چونکہ غریب کا فائدہ ہے، دو ریٹ ہیں، ایک ہے 52.5 تولے چاندی اور ایک ہے 7.5 تولے سونا۔ 52.5 تولے چاندی 1.5 لاکھ کی اور 7.5 تولے سونا 10 لاکھ کا، 12 لاکھ کا، 15 لاکھ کا ہوتا ہے۔ اب اس میں غریب کا بھلا کس میں؟ چاندی میں، اس لیے زکوٰۃ کی چاندی پر فرض ہے۔ اگر ہم ڈنکی لگا کر باہر جاتے ہیں تو وہ جو رزق ہم نے کمانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر جائز کام کریں گے تو حلال ہے، لیکن جتنا وقت وہاں رہیں گے گناہ گار ہوگا۔ آپ کو اپنا فوراً جو ہے نا ٹینکی ساری رقم کرنی ہوگی اور اس کے قانونی کاغذ بنوانے ہوں گے، اس کو اپروو کروانا ہوگا، تو پھر ورنہ ٹینکی والے جو جاتے ہیں نا، ٹینکی والے بڑے ایک تو گناہ گار بھی ہو رہے ہیں اور دوسرا باپ اور بیٹا کٹھا جا رہے ہیں۔ اگر باپ مر گیا تو اس کی لاش سامنے پڑی، بیٹا آگے لگا سکتا تو چھوڑ کے جانا پڑے، راستے میں کیڑے کھائیں، کبے کھائیں، جو مرضی کھائیں، اس کو آگے نکلنا پڑے گا، اپنے باپ کی لاش پر رک کے نہیں سکتا، کیونکہ وہ چور مر کے جا رہا ہے۔ اب 2 چور جا رہے ہوں اور ایک چور مر جائے تو اس کی لاش کو تو چھوڑنا پڑے گا، اس کی لاش مقام کھاتا پھرے گا، بڑا مشکل کام ہے ٹینکی والا۔ وہ سارے جتنے بھی ہمارے منڈی گوالدین گجرات والے ہیں نا، یہ سارے یورپ میں ٹینکی کے ذریعے پہنچے، ادھر سے ایران جاتے ہیں، ایران سے جو ہے نا وہ ترکی جائیں گے، ترکی سے وہ کہہ رہے تھے ہم دعا کرتے ہیں بلکہ ہمارے کاغذ بنتا ہے، کہتے ہیں ہم تو پیچھے والوں کو فون کرتے ہیں کہ ادھر کوئی نہ آئے، جس نے آنا قانونی کاغذ بنوا کے آئے، کہتے لے تسی آپ مجھے چک لے سان کہتے ٹینکی نہ مارو، اسی بھی ٹینکی مار کے آنا، کہتے ساڑی وہ بندے کو نہیں سنتے کو نہیں۔ میں کیا ترکی کے اندر یقین مانے اتنا جیسے یہ حال ہے نا، اتنے بڑے بڑے حال میں جو ہے 500 بندہ رہتا ہے وہ ٹینکی والے سارے، کیونکہ وہ چھپ کے رہے ہیں، چھاپا مارتے ہیں تو وہ سارے بھاگ جاتے ہیں گلیوں میں، آگے پیچھے نکل جاتے ہیں، پھر بعد میں واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح وہ چھپ چھپا کر ترکی میں رہتے ہیں، ترکی سے پھر کسی طرح چھپ کے کوئی یورپ نکل گیا، پھر کہیں نکل گیا تو کہیں نکل گیا، بڑا حالات مشکل۔ کبھی ایک ٹینکی والا سوچنا بھی بنا کیا تو سب کو بھائی کیا ہو جائے۔ ہاں اگر ایمان پر خاتمہ ہوگا تو جنت میں جائیں گے، اور اگر کفر پر خاتمہ ہوا تو پھر جہنم میں۔ اب ٹینکی لگانے والا وہ اس کی کیا پوزیشن ہے، تو اللہ اللہ کرتا جا رہا ہے، توبہ طائب بھی ہوتا جا رہا ہے، ساتھ کیا کرتا جا رہا ہے، اور ایک مرتبہ راہ میں نکل گیا تو کہتا یہ آتا تم آپ کہتے ہیں میں مشکل میں پھنس گیا، نہ پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں، اور توبہ طائب ہوتا ہوگا۔ حضور آپ کے میرے 2 سوالات ہیں کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو جو بڑا سلوک کرتا دیتا ہے ان کا ثواب کتنا؟ تھوڑا اینڈ کرتے ہیں بولو مائک سے دبا۔ حضور آپ کے بارے میں میرے 2 سوالات ہیں کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے غلط نفلی کا کام کرتے ہوئے بڑا سلوک کرتا دیتا ہے، ان کا ثواب کتنا ہے؟ اور اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ جو آج کل پروڈیوس یعنی کمپنی والے بھی ہوتے ہیں ان میں الکوہل وغیرہ شامل ہوتے ہیں، وہ جانا کیسا ہے کیا سوال سمجھ میں آیا نا؟ ایک قرض کے والے سے پوچھ رہے ہیں بڑا سلوک کرتا ہے جو نا ایک بھائی نے قرضہ دیا اور دوسرے کو دیتا ہے تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ ثواب کتنا ہے؟ بہت حدیث پاک میں فرمایا، روایت میں آتا ہے اس کے مطابق جو کسی کو قرضہ دے گا اس کو ہر روز اتنے پیسے خیرات کرنے کا ثواب ملے گا، بڑا ثواب ہے، زبردست۔ وہ دوسرا سا بتاتے ہیں جو نا یہ پروڈیوس وغیرہ ہوتے ہیں ان میں آپ قبول کرنا شامل ہوتی ہے بول کے اونچا اونچا بول، جو ہمارے قبول کرنا شامل ہوتی ہے پروڈیوس وغیرہ میں، یہ پروڈیوس وغیرہ لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سمجھ نہیں آیا؟ خوشبو کافی لگانا جائز ہے، ہو جائے گا، ہاں لگا سکتے ہاں لگا سکتے ہاں بولو بولو اونچا بولو۔ کوئی بندے اللہ کا یہ کہنا کیسے
کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ پاک کا نام انشاءاللہ کہتے ہیں. انشاءاللہ تیری خیر ہو جائے. انشاءاللہ آباد رہیں. یہ زمانہ کی پڑھتا ہے وہ تو انشاءاللہ کیسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ خیری ہو گئی. یعنی انشاءاللہ کا معنی ہے ہمیشہ. انشاءاللہ کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ. ہمیشہ تیری خیر ہو. تو یہ اللہ کا نام نہیں ہے ویسے بھی تو مانا یہ ایسا کوئی سوال یہ تھا دانے سوال میں ڈاکٹر تشریف کا لے کر جاتے ہیں مان دانے جا کر دیتے وہ ہم سے پیسے لیتے ہیں وہ سب پہلے لیتے ہیں اور ساتھ ہمارا 1 کلو کاٹ یا روٹی کاٹتے ہیں. یہ جائز ہے؟ یہ دانے پچوانے میں آپ رقم دے سکتے ہیں, آٹا نہیں دے سکتے. آٹا دیں گے تو نہ جائے. اس کے لیے ہمارا جو ہوا تھا 1 من کے اوپر 1 کلو آٹا اور 700 روپئے یہ جائز ہے. آپ اس کی جگہ 200 کر لیں, پیسے بڑھا لیں, یا اس طرح کریں کہ بھائی میں 1 کلو آٹا لوں گا اور ایک جو ہے نا وہ 100 روپیہ لوں گا. اس میں سے نہ کہیں. اگر اس میں سے کا لفظ بولا تو حرام ہو جائے گا. اور مطلب یہ کہا کہ میں آپ کو 1 من پیس کر دوں گا آٹا, تو اس کے بدلے میں آپ سے 1 کلو آٹا لوں گا اور 100 روپیہ لوں گا. تو یہ بولیں گے تو جائز ہوگا. اب یہ جب اس کو نا گٹو میں آٹا ڈالے گا تو یہ پورا آٹا ڈالے گا, اس میں سے کاٹے گا نہیں. بند کر کے کہتے ہیں نا کہ ہاں بھائی یہ تو آٹا دو, میرا آٹا 2 کلو, تو کھول کے اس میں سے نکالو. اب جائیں پہلے آٹا پورا لے لو. یعنی جب یہ 1 کلو تول لے گا نا, 40 کلو تول لے گا, اس میں سے اب وہ اگر لینا چاہتا ہے تو کہ یار اس میں سے اپنا 1 کلو آٹا نکالو. پہلے طے نہیں کرنا کہ اس میں سے 1 کلو. تو ہمارے یہاں جو ہے نا وہ پہلے سے 1 کلو آٹا نکال کر نا کہتے ہیں وہ اڑ گیا, ادھر چلا گیا, ادھر چلا گیا. اس کا طریقہ کار ہے کہ بھائی آپ ایسا کرو, ان سے 1 من آٹا ہے نا, اس کو 200 روپے چاہیے نا تمہیں, 200 روپے لے لو. آپ بوری میں آپ اوپر سے گراؤ دانے اور جتنے نکل آئے میرے, میں کہتا ہوں بعد میں تولو بھی بس بغیر تولے مجھے دے دو. جب آپ نے ڈالی میری بوری ہے تو تولنے کی عادت کیا ہے؟ تو میری بوری پوری مجھے واپس کرو اور مجھ سے 200 روپے دے. پہلے تم نے تول لیے تھے. ہونا یہ چاہیے جیسے قیمہ کرتے ہیں نا, تو پیچھے سے قیمہ ڈالتے رہتے ہیں, قیمہ کر کے آخر میں نکال کے آتے یہ لو, کبھی بعد میں تولا. تو اسی طرح سے یہ بھی تولنا ہے. تو ایک اجرت جب بھی طے کرنی ہو تو اس چیز میں سے اجرت طے کرنی ہے. مثلا ابھی قربانی کا موسم آنے والا ہے, اب آپ جو کسائی ہوگا تو کہیں گے ایسا کرو کہ بھائی کتنے پیسے دو گے, اب ایسا کرو کہ قربانی کی کھال دے دیں. تو یہ جائز نہیں. اب کہیں گے نہیں میں آپ کو 1000 روپیہ دوں گا. اب 1000 روپیہ دینا طے ہو گیا, قربانی کی کھال طے نہیں ہوئی. اب کٹ گیا, گوشت بن گیا, سب کچھ ہو گیا, آخر میں قربانی کی کھال دے دی یہ لو 1000 روپیہ کی جگہ تم قربانی کھال لے گا. اب جائز ہے. پہلے طے 1000 ہوا ہے, میں نے قربانی کی کھال دی. اب گویا آپ نے 1000 روپے میں قربانی کی کھال بیچی. اچھا وہ قربانی کی کھال پہ لیتا ہے, اس میں سے گوشت بھی مانگتا ہے. کسائی گوشت مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا؟ گوشت دینا جائز نہیں. وہ پہلے لیتے ہیں. یہ تم کس بات کا لے رہے ہو؟ اجرت کے طور پر لے رہے ہو. وہ کہے گا نہیں اجرت کے طور پر تو نہیں لے رہا, میں تو ویسے ہی لے رہا ہوں. تو ویسے تو ہم دیں گے, ہماری مرضی دیں نہ دیں, ہمارے ساتھ اجرت ہیں ہم لوگ دیتے ہیں. میرے ساتھ تو ایک بندہ ایک عیسائی تھا, تو مجھ سے جب اس نے کہا نا کہ پیسے میں دے رہا ہوں, میں نے پیسے تو نہیں دیں گے. کہتا نہیں ہمارا آپ کا. میں نے آپ کے تو پھر آپ تو ہے ہی نہیں, آپ خود ہی تو کہہ رہے ہو مطلب ویسے دو. میں نے ویسے دینا, میں نے اس کو دیا گوشت جتنا بھی ایک تھیلی کے اندر ہوتا ہے اتنا دیا. تو اس نے باقاعدہ تھیلی کھول کے دیکھی, اس نے 1-2 دن میں پھپڑے جیسے ہوتے ہیں, چربی ہوتی ہے, تو اس نے چاقو کھا کر کھایا. میں کو گمبھیر, میں کو مانگنے والا
कभी मांगने वाले पास जाते हो, कभी जो है ना कभी पास जाते हो, आपने आपको जो कुछ बनाना है बना लो। नाई देख में से चावल निकाल लेते हैं, सालन ले लेते हैं, ये जायज़ नहीं है। ये तो ये इसको कहते हैं मौजूद भिखारी, भीख मांगने का मौजूद तरीका। तो ये पहले आप नाई हो या फिर जिससे भी आपने एग्रीमेंट करना उसको पहले बता देना कि भाई उजरत आप 100 की जगह 2 मांगे मक्की मदीने में। जब करो यार कुर्बानी करनी थी हमने 11 बकरे लिए, 11 थे या 13 थे। तो अब वो जैसे हमने बकरे ले लिए ना, अब ज़बह करने वाले साथ ही खड़े होते हैं। अब वो कहेंगे भाई हाँ आप हमें बकरे दे दो, आप चले जाओ, हम आपकी ज़बह कर देंगे, आपकी कुर्बानी हो जाएगी। हमने कहा भाई हम आप तो उजरत कहते उजरत में बकरे रख लेंगे, ये तो जायज़ नहीं है। आप आपसे उजरत है, हम आपको हर बकरे के बदले में देंगे 100 रियाल। आप हमें ज़बह करके गोश्त बना के पूरा दोगे, हम आपको बकरा नहीं देंगे। 100 रियाल मंजूर है? हमने कहा चलो ठीक है। हमने कहा चलो जी सारे दूध लोड करो। उसने अपनी गाड़ी लेकर आया होता, हम भी उसकी गाड़ी में सवार हो गए। हमने 11 बकरे लोड कर लिए, वो अपने घर लेकर काम से जाकर 11 बकरे फिर मैंने ज़बह किए। तो उसने फिर गोश्त शोश्त बनाया। गोश्त बनाने के बाद 6 बकरे हम जो है अपने मंत्री मस्जिद लेके जाकर हमारी तबीयत का वहाँ लेकर बाकी 6 उसी को दिए कि ये तुम्हारे हुए। 5-6 बकरे हमने रख लिए, 5-6 बकरे उसको दे दिए। हमने कहा कि आप ये हो गया एक्स्ट्रा काम, लेकिन हमने उसको उजरत दी। 13 बकरे थे, 1300 आपने रियाल दिए उसको उजरत दी। वो उसके लिए बेनिफिट हो गया कि उसको पैसे भी मिल गए और उसको बकरे भी मिल गए। लेकिन अगर ये तो हम तो शरीयत के रसूल के क्योंकि जानते थे तो हमने ये अमल किया, लेकिन मोहम्मद को कोई जानते ही, वो कहता ठीक है जी, उनको कहा तो हमारी कुर्बानी हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, ठीक है फिर बकरे ले जाओ। क्योंकि वो हाजी बकरे का क्या करेगा, वहाँ तो इतने सारे उसको गोश्त बनाना तो कहाँ तक सीख करेगा, कहाँ पकाएगा, कहाँ खाएगा। हमारे पास तरबियतगाह भी थी, अगर तरबियतगाह ना भी होती तो हमें 1100 देने, बकरे भी हमें 11 वही छोड़ा देते और पैसे भी सारे दे आते। कुर्बानी की गल जनाब हज किया तो हज का पैसे जो ना बैंक से जमा कराया था कुर्बानी उन्होंने रसीद दे दी, उन्होंने आया ठीक हो या गलत है। क्योंकि अगर पहले अगर पत्नी कुर्बानी हुई नहीं हुई, किमें हुई, किसने की, वो बकरा साल का सी नहीं सी, तो तुसी उस तो पहले हिस्से को उड़ा देता, तुसी उस तो पहले जगह जाके तो वापस ज़ियारत कर लिया, तो पता दम लाने में आ गया। तो एक कंफर्मेशन होना जरूरी है कि तुम्हारी कुर्बानी सही हो गई है, तुम्हारा हज ना हो गया। उन्होंने जिम्मेदार बंदे नहीं बैठे जो कह रहे हैं भाई ठीक है तुम पैसे जमा करा दें, मिसाल के तौर पर जानवर उन्होंने पहला खरीद के रखे देने या उन्हें बाद खरीदना, ठीक है। ये बड़े मसाइल हैं। ये आप अगर यकीन है, तस्दीक है, पक्का है, बंदा सही है, आपके सारे काम अच्छे हो रहे हैं। बैंक वाली तो तस्दीक है ना, अच्छा जी बैंक वाली तो तस्दीक है ना। बैंक वालों ने कहा मैं हर आदमी करा दिया बैंक में जमा, मैंने भी करा दिया, बहुत सारे मसाइल हैं, इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, ये आप अपने दिल से फैसला। लेकिन आज का जिंदगी रही मौका मिला क्या अपने आप नाल आ गए उन्होंने कितने दफा करेंगे, चल छुरी मैं कहा ठीक है सर, मैं अपने आप का दफा कर पिछला वक्त तो मैं अपने आप का 11 बकरे दफा करके सही है 10 से चोरी जी 10 बकरे दूसरी दफा होके कुर्बानी हो बस कलात बाकी पीछे से बोझ थी। पैसे लेते हैं बैंक से, स्कूल से पैसे लेके बैंक से काम शुरू करते हैं, वो हलाल है या कारोबार जो करना है वो तो जायज़ कारोबार कर रहे हैं तो जायज़ ही होगा, लेकिन सूद से पैसे लेना हराम है, फौरन वापस करने होंगे सूद बैंकों को, मामला ख़त्म करना होगा। अभी कारोबार करते हैं वो कारोबार वाइंड अप करें, कारोबार ख़त्म करें और सूद का पैसा तो आखिरी सवाल उसके बाद में पढ़े आते हैं खुशखबरी माशाअल्लाह बैत नामे आगे बढ़े
کیا ہے اچھا سوال ہوتا ہے اس کو انشورنس ہے، انشورنس کرواتے ہیں لوگ، یہ کروانا جائز ہے؟ انشورنس جائز نہیں، انشورنس جوا ہے، جوا بھی ہے اس میں سود، وہ کہتے ہیں منافع دیتی ہے، وہ سود ہے، منافع نہیں کہ سود ہے، مار کے تو جوا جی اب ان کے کہنے سے نہیں ہوگا، شریعت کے حکم پر ہوگا۔ شادی کرنا فرض ہے کہ شادی کرنا فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے، مکروہ بھی ہے، حرام بھی ہے، ہر بندے کو اپنے اپنے بارے میں دیکھنا ہوگا، فرض ہے واجب ہے۔ چلیں جی یہ ہے ماشاءاللہ محمد شبیر، کون ہے محمد شبیر؟ امیر سنت کی طرف سے آپ کا بیت نامہ تشریف لے آئے، اپنے اپنے وصول کر لیں۔ محمد شبیر ہے، اچھا جی آگے محمد شعیب، چلو تو آ جائیں گے، وہ آ گیا دانش علی، دانش اور بلاک والوں کے سارے نام، محمد الیاس، یہ آ گیا محمد حسنین، مدثر ندیم، ظفر اقبال، ظفر اقبال، علی حیدر، چلا گیا شعیب حسن، شعیب حسن، محمد عدنان، محمد عدنان، محمد سیف، محمد سیف، محمد نواز، محمد منیب، محمد منیب، ابو بکر منیب، ابو بکر، آپ بیٹھیں شہر پہ بیٹھیں، احمد علی، احمد علی، محمد سلمان، محمد سلمان، عاصم، عاصم، محمد علی رضا، برہان، برہان، عرفان، عثمان، عبدالرؤوف، شہریار، اسد اقبال، فہد حسین، اب بیٹھے فہد حسین، محمد سمیع اللہ، فیضان،